حضرت میں بولوں تو آپ بولتے میرے بیچ میں بولتے ہو، تو آپ بھی میں مجھے بولنے دینا. تو بتائیں ہاشمی میں اگر انتقال ہو گیا، میرا رابطہ نہیں ہوا، تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ تحقیق کریں جواب دیں؟ اس کے مرنے کے بعد جواب کون دے گا؟ اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے حضرت یہ جواب نہ دینا تو علماء دیوبند کو مسلمان ثابت کرنا ہے. چھوٹے موٹے مفتی ہیں، آپ ہمارے بڑے لوگوں سے رابطہ کریں. حضرت آپ مقرر ہیں، جو مجمع میں بیٹھ کے جلسے میں آپ علماء دیوبند کی کتاب کو کھول کے بیان کرتے ہیں. ہمیں جتنے دیکھیے جی ایک عالم مفتی کے لیے ضرور نہیں کہ سارے علوم جان لیں. حضرت اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، آپ جب مولانا مفتی تفضل صاحب آپ نے جو سمجھ کر فون کیا ہے، جی جی ہم جتنا سمجھتے ہیں، جتنا جواب دے سکتے ہیں ہم اتنا ہی تو کریں گے. وہ بات صحیح ہے حضرت، لیکن جب آپ کے سامنے کتاب آ جاتی، حضرت میری بات سننا، حضرت میری بات سننا. آپ ہمارے اکابرین سے رابطہ کریں. حضرت তাহজুরুন নাস পৃষ্ঠা নম্বর 43 43 এর মধ্যে আর পৃষ্ঠা নম্বর 8 এর মধ্যে কি লিখছে শুনুন। পৃষ্ঠা নম্বর 8 এর মধ্যে লিখছে যে अंबिया अपनी उम्मत से मुमताज होते हैं, अंबिया अपनी उम्मत से मुमताज होते हैं तो उलूम ही में मुमताज होते हैं। यानी नबी নিজের উম্মতের চাইতে উত্তম, সম্মানিত, ফজিলত বেশি, সম্মান বেশি। এটা কারণ কি? কেননা উম্মতের চাইতে নবীর কাছে জ্ঞান বেশি, নবীর কাছে ইলম বেশি, নবীর কাছে বিদ্যা বেশি, নবীর কাছে শিক্ষা হিসাবে নবীর চাইতে उत्तम। سامعین سنا آپ نے، یہ ہے بریلوی مفتی تفضل حسین نعیمی جھارکھنڈی. اس نے تحذیر الناس کی عبارت پر تبصرہ کر رہا ہے اور اس نے تسلیم کیا ہے کہ یہاں جو لکھا ہے صحیح لکھا ہے کہ انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں. لیکن سامعین رضا خانی کے عقیدہ میں آپ آگے اس سے گفتگو ہوئی ہے، وہاں اس کو میں نے دیا دلیل، اس کے منہ پر تماچا مارا ہے اور یہ خاموش ہوا ہے، لاجواب ہوا ہے. سامعین آپ سننا، بہت زبردست گفتگو ہے. اس کا عقیدہ ہے، اس کے دھرم کا عقیدہ یہ ہے کہ غیر انبیاء نبی سے علم میں بھی ممتاز ہوتے ہیں، بڑھ سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو آپ دیکھیں ہمارے اکابر پر گستاخی کا فتویٰ لگانے کے لیے کس طرح ضد اور ہٹ دھرمی بتائے، اس کا اعلیٰ اس کا ادنا سب. اور یہی سامعین کفر کے جو ہے بوجھ تلے دب کر یہ رضا خانی مر چکی ہے. آگے سنیں سامعین کیا کہہ رہا ہے، اس کے بعد گفتگو ہو رہی ہے، وہ سنیں آپ. باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات ظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں. یعنی امت যখন আমল করে কিছু কিছু সময় নবীর উম্মত নবীর বরাবর হয়ে যায়। জোরে বলো নাউজুবিল্লাহ। নবীর উম্মত কার বরাবর হয়ে যায়? নবীর বরাবর হয়ে যায়। নাউজুবিল্লাহ পড়বেন না। এই নবীর উম্মত কি নবীর বরাবর হতে পারবে? নবীর উম্মত যতই আমল করুক নবীর বরাবর হতে পারবে না। এই ওয়াহাবি দেওবন্দ সম্প্রদায়ের আকীদা। আর তারপরে কোন বান্দা বলে মাথা উঠিয়ে বলে যে আমরা আহলে হাদিস দেওবন্দি, নালে উম্মত আমল করতে করতে নবীর চাইতে আগেও বেড়ে যেতে পারে। আর এই আকীদা রাখলে ঈমান থাকবে বাপ? ঈমান থাকবে? ঈমান থাকবে না। سامعین آپ نے سن لیا، وہاں پہ جو تحذیر الناس میں بظاہر لفظ لکھا ہوا ہے، بظاہر کچھ اور ہوتی ہے دیکھنے میں اور حقیقت میں کچھ اور ہوتی ہے. تو بظاہر لفظ پر گستاخی کا فتویٰ اور کہا اس کا ایمان نہیں رہے گا، وہ کافر ہے. تو سامعین رضا خانی گھر سے ان کے معتبر عالم کی کتاب سے میں نے بظاہر لفظ کے ساتھ کیا کیا ثابت کیا ہے اور کس طرح لاجواب ہوا ہے. اور سامعین آپ دیکھیں کس طرح تلملا اٹھا ہے اور پریشان ہو گیا ہے اور آخر میں موضوع بدلنے پر مجبور ہوا ہے. دیکھیں سامعین، جب حسام الحرمین دیگر کتاب کے اندر ان کے مولوی بیانات میں جب تحذیر الناس کی اس عبارت پر کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، گستاخی کا فتویٰ دیتے ہیں، سامعین ان کے علماء کا کیا ہوگا، اس کے اعلیٰ حضرت کا کیا ہوگا جو توبہ کے بغیر چلا گیا. سنیں سامعین کس طرح اس کی درگت بنی ہے اس مفتی تفضل حسین نعیمی جھارکھنڈی کی. آپ سماعت فرمائیں، بہت مزیدار گفتگو ہے انشاءاللہ. یہ دوسرا پارٹ ہے، پہلا پارٹ آپ نے سنا ہوگا، اس کو بھی سماعت فرمائیں. آپ فارغ ہیں ابھی؟ زیادہ ٹائم مت لیجیے گا. نہیں زیادہ ٹائم نہیں. حضرت یہ جو ایک کتاب ہے تحذیر الناس، جی اس میں جو کچھ مسئلہ لکھا ہے نا کہ امتی بظاہر عمل میں اس سے بڑھ جاتا ہے نا حضرت؟ تو اس میں تو گستاخی، صاف گستاخی کیا ہے اس میں، اس کے اندر گستاخی تو ہے. جس طرح یہ کیا ہے، کون سا حوالہ اس میں حضرت؟ یہ تحذیر الناس پڑھیے صفحہ
آپ 8 پڑھے 8. ہاں، انبیاء اپنی امتی سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں. ہاں باقی رہا عمل میں تو بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھتے ہیں. بظاہر لکھا ہے حضرت، تو بظاہر لکھنے کے باوجود بھی کیا اس طرح ایک ظاہر ہوتا ہے حقیقت، تو اس میں پھر بھی گستاخی ہو تو لگے گا. آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر بولے جی جی کہ آپ حقیقت کی بات کریں چاہے بظاہر بات کریں، آپ جو ہے نبی کے مقابلے امت کی کیوں لا رہے ہیں؟ ہاں، بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا آپ نے. ہم لوگ کا کہنے کا منشا یہی ہے. جی جی جی. حقیقت دیکھیے، ہوں. جن لوگوں نے خدا کو جی جی عقل سے جاننے کی کوشش کی، جی. علم کی بنا پر جاننے کی کوشش کی، ہوں. وہ سارے گمراہ ہوئے. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو لوگ محض حقیقت کی بنا پر جاننے کی کوشش کی، وہ بھی گمراہ ہوئے. جی بالکل صحیح. تو یہ تو گستاخی ہے ہمارا حضرت. ایک محبت کا باب ہے. جی جی ہم وہ الفاظ استعمال کریں، جی جی. ہم وہ الفاظ لکھیں جس میں محبت ظاہر ہو. اچھا. ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور مسئلہ یہی، اور ہم لوگ کا معاملہ یہی ہے کہ ہم جہاں محبت دیکھتے ہیں وہ ہم ہاں کہتے ہیں، اور جہاں بھی ذرہ برابر بھی، سوئی کے نوک کے برابر بھی اگر حضور کی محبت کے خلاف اگر بات نظر آتی ہے تو ہم وہاں رکھ سکتے ہیں. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. وہ بات ظاہر لکھی. ارے کیا تو بظاہر آپ کہو گے کہ امت سے آگے بڑھ گئے نبی سے؟ بولیے ذرا، آپ کیسے بولیے گا؟ آپ کی زبان سے بات نکلے گی؟ تو حضرت یہ لوگ جو بولتے ہیں حضرت کہ یہاں پہ آگے بڑھنے بظاہر مطلب یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پوری زندگی میں. ہزاروں تعویل کر لے، ہم سمجھ رہے ہیں آپ جو تعویلات کریں گے، جی جی. ہم سمجھ رہے ہیں وہاں بسا اوقات بظاہر کا لفظ ہے. ہاں. ہمارا ماننا یہ ہے کہ بظاہر کیا آپ کہیں گے کسی کو کہ آپ جو بھائی آپ تو اتنا آپ نبی سے آگے بڑھ گئے؟ پھر بھی گستاخی ہے نا حضرت. مان لیجئے بسا اوقات بظاہر کوئی بندہ عمل کر رہا ہے، تو آپ اس بندہ کو بولیے گا ارے آپ تو عمل میں نبی سے بھی آگے بڑھ گئے؟ آپ بول لیں گے؟ بظاہر میں مطلب پھر بھی گستاخی ہوگی. میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں، جی جی جی. کیا آپ کی زبان سے کیا یہ بات نکلے گی؟ آپ کا دل جو ہے یہ کہے گا، آپ کہیں گے کہ آپ نبی سے بھی آگے بڑھ گئے؟ مطلب حضرت آپ لوگ تو آگے بڑھنے والی بات کہنی نہیں چاہیے تھی. اگر کہتے تو گستاخی، سر یہ گستاخی ہے نا حضرت. بالکل گستاخی. لیکن حضرت ایک کتاب ہے یہ الکمال الکلام فی مأثر الکرام، یہ کتاب میں اولاد رسول محمد میاں قادری برکاتی قاسمی یہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کلمہ جو بظاہر خلاف شرع معلوم ہوتا تھا اصلاً مخالف شرع نہیں. بظاہر ظاہر اعتبار سے خلاف شرع ہے لیکن اصل میں خلاف شرع نہیں. آگے انہوں نے واقعہ بتایا. حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سنیں نا حضرت، اگر سنیں گے نا بہت سے آپ سنیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں جی. اس طرح کے کلمات آپ بہت سے پائیں گے. جی جی. جو ہمارے جو ہے شاعر لوگ جو گزرے ہیں، جی جی جی. شاعروں کے شعر میں بھی ایسے الفاظ پائیں گے جو بظاہر معنی کچھ اور نکلتا ہے ہاں. لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. ہاں ہاں. آپ ایک کیا پائیں، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں ہزاروں شعر ایسے ہیں، ہزاروں کلمات ایسے ہیں. ہاں. بات سمجھ میں آئی؟ جی جی جی. لیکن ہمارا ماننا ہے کہ ساری دنیا ایک طرف، ساری دنیا کے علماء اکابرین ایک طرف، جی جی. اولیاء اللہ ایک طرف، لیکن ہم اگر آپ حضور کی بات کریں گے تو ہم سوئی کے نوک کے برابر بھی جو ہے آپ بظاہر لکھیں چاہے آپ حقیقت لکھیں، ہاں 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 ہاں. ہم برداشت نہیں کریں گے. بالکل صحیح حضرت. تو ایک کتاب ہے حضرت فتویٰ فیض الرسول ہے، مفتی جلال الدین احمد امجدی صاحب کی کتاب ہے. مفتی جلال الدین امجدی صاحب کی کتاب ہے. ہاں معلوم ہے، معلوم ہے. انہوں نے صفحہ نمبر 39 میں لکھا ہے کہ اور خضر علیہ السلام نبی ہوں یا غیر نبی، بہر صورت بعض علوم میں وہ ایک نبی سے بڑھ سکتے ہیں. کہاں لکھا ہے یہ فتویٰ فیض الرسول، یہ کتاب صفحہ نمبر 39 میں ہے. بھیج دیا حضرت، دیکھیں نا. یعنی تہذیر الناس میں جو لکھا ہے، تہذیر الناس میں لکھا ہے کہ امتی علم میں نبی سے بڑھ نہیں سکتا، بظاہر عمل میں بڑھ سکتا ہے. بظاہر جیسے مثال کے طور پر اللہ علیہ وسلم 2 عمرہ کیے، امتی 10-20 عمرہ کیا ہے ظاہری اعتبار سے، لیکن وہ علم میں نہیں بڑھ سکتے. لیکن جلال الدین امجدی صاحب نے تو کہا کہ علم میں بھی بڑھ سکتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں حضرت پہنچ چکا ہے، حوالہ دیکھیں پہنچ چکا ہے، ذرا کھولیں، پہنچ چکا ہے. دیکھ لیتا ہاں. خضر علیہ السلام میں بتا رہا ہوں نبی ہو یا غیر نبی،
میں پڑھ سکتا ہوں بھائی. جی جی ہاں پڑھیں. آپ اس کا معنی غلط نکال رہے ہیں. اب ذرا سمجھا دیں حضرت. بات کو آپ سمجھے. حضرت خضر علیہ السلام نبی ہو یا غیر نبی, ہاں یعنی یہاں پر جو ہے غیر نبی کی یعنی خضر علیہ السلام کی قید لگا کر صرف خضر علیہ السلام کے لیے بات ہو رہی ہے. یہاں جو ہے خضر علیہ السلام کے علاوہ جو غیر نبی اس کی بات نہیں آپ پڑھیں. ہاں خضر ہاں علیہ السلام ہاں. نبی ہو یا غیر نبی یعنی خضر علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس سے آپ نے کیا سمجھا تھا کہ اور غیر نبی کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر غیر نبی بھی ہو. ارے بھائی خضر علیہ السلام یہاں سے پڑھیے نا. اور خضر علیہ السلام نبی ہو یا غیر نبی, یہاں جو نبی اور غیر نبی خضر علیہ السلام کے لیے آپ مفہوم غلط کیوں نکال رہے ہیں؟ اچھا حضرت آپ تو مفتی ہیں, یا عربی عبارت بھی پڑھ سکتے ہیں حضرت, تو ذرا یہ عربی عبارت میں بھیج رہا ہوں ذرا. اس عبارت کا مطلب سمجھا آپ نے؟ نہیں آپ سمجھا دیں حضرت. تو میں تو سمجھا آپ کو. یہاں لکھا ہے حضرت. ارے آپ میرے بات سن رہے تھے کہ آپ میری بات نہیں سنیں گے تو میں آپ فون رکھ دیجیے. نہیں بات سن میں سن رہا ہوں حضرت. ہاں مجھے پہلے بولنے دیجیے, پھر جو کہنا آپ کہے گا. ٹھیک ہے. ہاں ہاں آپ نے جو مفہوم نکالا ہے وہ مفہوم نہیں ہے. یہاں نبی ہو چاہے غیر نبی یہ مطلق نہیں ہے, بلکہ حضور مفتی جلال الدین احمد امجد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے, کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق نبی اور غیر نبی ہونے میں اختلاف ہے. ہاں صحیح کہا. کافی اختلاف ہے. جی بعض بالکل. فقہا نے بعض علماء نے جو ہے نبی مانا ہے ہاں. اور بعض علماء نے نبی نہیں مانا ہے. ہاں جی. جبکہ راجح قول ہمارا یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہی تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہاں باہر صورت بعض علماء ایک نبی تھے, جیسے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ نے تو واقعہ سنا ہوگا یا پڑھا ہاں میں ہوگا. سنا, آپ کو پتہ ہے. جی جی ہاں تو اس کے متعلق آپ نے لکھا ہے جو علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا وہ علم حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تھے. حضرت حجی یہاں جو لکھا ہے ایک بات کہ اگر یا غیر نبی ہو, اگر غیر نبی بھی ہیں. ارے بھائی آپ خضر علیہ السلام یہاں سے پڑھے. ہاں تو میں پڑھا ہوں نبی ہو یا غیر حضرت. یہ میں نے یہ بھیجا ہے دیکھیں, یہ تفسیر کیا فخر الرازی بھیجا ادھر دیکھیں. اس کا مطلب آپ نے سمجھا, پہلے یہ بتائیے. ہاں وہاں پہ حضرت میں سمجھ گیا, وہاں پہ چونکہ غیر نبی لکھا ہے کہ اگر نبی ہو تو بھی, غیر نبی ہو تو بھی نبی سے علم میں بڑھ سکتے ہیں. غیر نبی کون؟ خضر علیہ السلام. ہاں تو خضر علیہ السلام کی قید لگا کر بات. تو حضرت میں کیا بول رہا ہوں, اگر کسی کے پاس کوئی کہہ رہا ہے کہ غیر نبی ہیں تو جن کے نزدیک. ارے آپ کی اردو کمزور ہے مجھے لگ رہا ہے. حضرت میری بات سنو نا حضرت, میں کیا بول رہا ہوں آپ سنتے نہیں. جن کے نزدیک خضر علیہ السلام غیر نبی ہیں, نبی نہیں ہے, مطلب ان کے نزدیک بھی غیر نبی ہونے کے باوجود بھی خضر علیہ السلام نبی سے, انبیاء سے علوم میں بڑھ سکتے ہیں, جبکہ علم. یہ آپ دیکھیے, ایک مسئلہ ہوتا ہے خاص ہاں اور ایک مسئلہ ہوتا ہے عام. جی ٹھیک ہے. عمومی طور پر آپ یہ بات نہیں کہیں, لیکن خاص طور پر اگر آپ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق بات کریں گے ہاں ہاں تو آپ جو یہ کہہ سکتے, کیوں کہہ سکتے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صریح طور پر موسیٰ کلیم اللہ کو بتا دیا, ہاں کیونکہ یہ صریح نص موجود ہے. کیا بتا دیا کہ نبی ہیں وہ. جو علم میں نے خضر کو دیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا ہے. ہاں بالکل بالکل. تو یہ جہاں نص وارد ہو جائے نا وہاں پہ آپ علی العموم مسئلہ اخذ نہیں کر سکتے. تو حضرت اگر یہ قرآن پاک سے بات واضح ہو کہ جو علم خضر علیہ السلام کو دیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا, تو اس سے اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خضر علیہ السلام نبی ہیں, تو پھر سورہ نمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہود کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہود کے پاس وہ علم ہے جو سلیمان علیہ السلام کے پاس نہیں ہے. تو یہ بتائیں کیا سلیمان علیہ السلام سے افضل ہو گیا ہدہد کے متعلق اللہ کلام پاک میں سورہ نمل کے اندر فرما رہا ہے. ساری دلیلوں سارے آیتوں سے تو ہم بھی ثابت کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہے. جہاں اختلافی بات ہونا وہاں پہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. راجح قول میں نے تو بتا دیا, اختلاف ہو سکتا ہے مگر راجح قول تو یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہے. جی حضرت کیا دیکھیں, اصل میں اس لیے کہہ رہا ہوں, دیں گے نا ان دلائل سے ہم بھی ثابت کرتے ہیں کہ وہ نبی ہے. دیکھیں میری بات کا سنیں, میں کیا بول, وہاں ایک بات لکھا ہے, اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں بار بار صاحب آپ سے کہ وہاں غیر نبی بھی لکھا ہے, کہ غیر نبی بھی اگر ہوں. غیر نبی اب غلط نہیں, غیر نبی خضر علیہ السلام کے متعلق کہہ رہے ہیں. ہاں وہی خضر علیہ السلام کے لیے اگر وہ غیر نبی بھی ہوں. خیر آپ اس کو چھوڑے, اس سے وہ بات نہیں نکلے. چلو ٹھیک ہے حضرت. دوسرا حوالہ دیکھیں, جعل حق میں ہے, اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح ید اللہ فوق ایدیہم مثل نورہ
وغیرہ آیات جو بظاہر شان خداوندی کے خلاف معلوم ہوتی ہے، اسی طرح انما انا بشر مثلکم وغیرہ وہ آیات جو بظاہر شان مصطفی کے خلاف معلوم، یعنی بظاہر قرآن پاک کی یہ آیت اللہ کے نبی کے شان کے خلاف بظاہر اور اللہ کے شان کے خلاف، تو بظاہر کہنے کے باوجود بھی اگر یہاں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں تحذیر الناس میں، تو یہاں یہی کہیں گے کہ بھائی تم یہاں بظاہر لکھا ہے کہ قرآن پاک کی آیت اللہ کے شان کے خلاف، نبی کے شان کے خلاف بظاہر کہا جا رہا ہے، تو اگر تحذیر الناس کی عبارت بظاہر کے باوجود بھی اگر وہاں گستاخی صریح گستاخی ہے، تو یہاں جعل حق میں گستاخی کی ہے، وہ کافر کیوں نہیں، مسلمان کیسے ہیں؟ یہ دیکھیں حضرت جی ایک بات بتائیے، جی قرآن میں کتنی طرح کی آیتیں ہیں؟ ہاں متشابہات ہے، محکمات ہے وہ جو محکمات اور متشابہات ہے، جی اچھا بتائیے آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے؟ نہیں ہے نہیں ہے، ٹھیک جی ہے، جی 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 یہ بالکل، آپ کا عقیدہ ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، ہاتھ سے پاک، چہرے سے پاک، پیر سے پاک، اللہ فوق ایدیہم، اس کا کیا معنی ہے؟ جی اس سے مراد علماء یہ لیتے ہیں کہ قدرت، اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت، ہاں تو یاد مانا قدرت کہیں پڑھا ہے آپ نے؟ ہاں وہ علماء کی کتاب میں پڑھنے پڑھا ہے جو قرآن میں، ہاں جی لغت کی ساری کتابیں آپ کھول لیں، یاد کا مانا قدرت پڑھا ہے کہیں؟ مراد یہی لیا ہے، لکھا ہے ید، بھائی مراد اور ہے، معنی اور ہوتا معنی، ہے۔ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات، معنی مراد پر ایسا نہیں کہ جو معنی وہی مراد ہے، جو مراد ہے وہی معنی ہے، جی۔ الگ الگ چیز ہے۔ ہاں 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 تو آیت متشابہات جو ہوتی ہے، ہوں کیونکہ آپ جتنی بھی آیتیں پڑھیں گے، ہوں اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا پیر ہے، اللہ کا چہرہ ہے نا، وہ جو ربی کا ہے، جی یہ تو ساری آیتیں ہمارے عقیدہ کے خلاف ہے، نہیں بتائیے ذرا؟ نہیں خلاف تو نہیں ہے کہ ہم بھی وہ نہیں مانتے، اگر کوئی کہے کہ ظاہری معنی کے اعتبار سے بتائیے، ہاں ظاہری معنی کے اعتبار سے لگتا ہے خلاف ہے نا، ہے نا؟ لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ پہلے سن، میری بات مکمل ہونے دیجیے۔ جی 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 اس لیے حضور سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آیت متشابہات کے متعلق علوم الاتقان فی علوم القرآن میں لکھا ہے، میں نے بھیجا آپ کو تفسیر فخر رازی، منہم سلف و اہل الحدیث، ہے نا، علی الایمان بہا و تفویض معنیها المراد الی اللہ تعالی ولا نفسرها ہم تفسیر بھی نہیں کرتے اور اس کا معنی ہم اللہ کو جو سونپ دیتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ آیتیں اللہ ہاتھ سے پاک، مگر آیت میں ہاتھ کا ذکر ہے، ہاتھ کا ذکر، اس لیے ان ظاہری دلیل سے، ان ظاہری آیت سے ظاہری معنی کے اعتبار سے دلیل پکڑنا غلط ہے۔ یہاں اشارہ ہے وہابیوں کی طرف، جو وہابی لوگ ان آیتوں سے اللہ کا ہاتھ ثابت کرتے ہیں، کہاں پہ، اللہ کا پیر ثابت کرتے ہیں۔ کہاں ثابت کیا وہابی نے؟ کیا آپ نہیں جانتے وہابیوں کا عقیدہ اللہ کے بعد اللہ کا ہاتھ ہے؟ کہاں پہ لکھا ہے حضرت؟ آپ پڑھے ہدیۃ المہدی، ہاں کیا لکھا ہے؟ مولانا واحد الزمان، وہابی کا عقیدہ ہے، دیوبندی کا نہیں، دیوبندی کا نہیں، میں نام بتا دوں، ہاں میری بات آپ مکمل نہیں ہونے دیتے۔ نہیں بول کہیں بولے نا آپ، میں تو سن رہا ہوں۔ ایک کتاب کا نام ہے ہدیۃ المہدی اور دوسری کتاب کا نام ہے میزان مناظرہ، مولانا عبد القادر روپڑی، روپڑیاں، ہے نا، ان کی کتاب پڑھیے آپ، صفحہ 148 پڑھے، صفحہ ہدیۃ المہدی کا آپ پڑھے صفحہ 155، وہاں صاف طور پر کیا نہیں، وہ تو دوسری بات ہو گئی۔ آپ جو ہے وہابیوں کی کتاب سرچ کریں، وہ اس میں لکھیے گا دیوبندی ہے، دیوبندی کتاب میں کیا اللہ کا ہاتھ پاؤں ہے یا نہیں، ایسے کر کے آپ گوگل پہ سرچ کیجیے، وہ وہابیوں کا عقیدہ مل جائے گا آپ کو، وہ ساری کتابیں بھی دے دیے ہوں گے آپ کو۔ اگر دیوبندی کتاب میں کوئی ہے کتاب؟ ہاں بالکل ہے، لکھی وَهُوَ فِي جِهَةِ الْفَوْقِ وَمَكَانُهُ الْعَرْشِ، اس طرح کی عبارتیں ہیں ان کی کون سی کتاب میں؟ وہ کتاب کی بات اب میں نہیں، میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو حضرت میں نے جو بھیجا آپ کو یہ تفسیر فخر رازی بھیجا، کیا اس میں لکھا ہوا ہے؟ آپ اگر بیان سننا ہو، اگر آپ کو بیان سننا تو وہابیوں مولویوں کا بیان سن لیجئے، بیان بھی مل جائے گا آپ کو اس میں۔ جی وہابی الگ ہے، دیوبندی الگ ہے، میں دیوبندی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ تو حضرت دیکھیں نا، وہابی کی بات کر رہا ہوں میں، دیوبندی کی نہیں، میں نے دیوبندی کا نام لیا ہے، وہابی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ۔ اچھا دیوبندی نہیں کہتے، چلو ٹھیک ہے۔ تو حضرت اس کا جو یہاں لکھا ہے بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان کے خلاف اور بظاہر اللہ کے نبی علیہ السلام شان کے خلاف، تو یہاں بظاہر کہنے سے حقیقت نہیں ہوتا،
تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح یہ تحذیر الناس میں بظاہر کہنے سے حقیقت نہیں ہوتا، جس طرح یہاں پہ لکھا گیا جعل حق کے اندر، یہ اس پہ گستاخی نہیں ہوتی، تحذیر الناس میں گستاخی نہیں ہوتی، یہ ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہوا؟ تحذیر الناس کے اپنے گستاخی سے، چلیے مان لیتے ہیں کہ آپ بقول آپ کے تحذیر الناس میں گستاخی نہیں ہوئی، جی ہاں ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ اچھا ایک بات بتائیے، آخری نبی کے بارے میں کیا کہا تحذیر الناس میں؟ سن لیا سامعین، تحذیر الناس کی عبارت میں گستاخی نہیں ہے کہ بظاہر امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتے ہیں، آپ برابر ہو جاتے ہیں، یہ جو لکھا ہے وہاں پہ یہ اس میں گستاخی نہیں ہے۔ اس کا مجدد احمد رضا نے جھوٹ بولا ہے اور ضد اور عناد دشمنی میں کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ یہ مولوی یہاں لاجواب ہو گیا۔ آگے سنیں سامعین۔ مان لیتے ہیں کہ آپ بقول آپ کے تحذیر الناس میں گستاخی نہیں ہوئی، جی ہاں ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ اچھا ایک بات بتائیے، آخری نبی کے بارے میں کیا کہا تحذیر الناس میں؟ کیا حضرت؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارے نبی آخری نبی ہے یا نہیں؟ بالکل آخری نبی ہیں۔ آخری نبی کے بعد نبوت کا امکان ہے؟ بالکل، اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ نہیں، امکان ہے آنے کا؟ نہیں بالکل نہیں۔ نہیں، امکان کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں امکان ممکن ہونا، ممکن ہے کہ کوئی نبی آ بھی سکتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے؟ ارے عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر تھوڑو آئیں گے؟ ہاں تو نبی تو رہیں گے نا حضرت؟ ارے نبی رہیں گے لیکن وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے اس تو زمین پر۔ تحذیر الناس میں کون سی عبارت ہے حضرت؟ آپ پڑھے صفحہ 15، ہاں کیا ہے وہاں پہ؟ صفحہ 15 صفحہ 48 ایسے ہی ہے شاید، میرے سامنے بھی کہ وہ مدرسہ میں ہے کتاب، گھر آ گیا ہے۔ جی جی اس میں لکھا ہے کہ اگر بالفرض کا مطلب سمجھتے ہیں؟ قضیہ فرضیہ، ہاں۔ اگر کوئی نبی آ بھی جائے تو ہمارے نبی کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبی آ بھی جاوے تو آ بھی جائے بالفرض، ہاں بالفرض کہ ہاں جی جی۔ تو اس کا کیا اس سے حضور کی شان میں گستاخی لازم نہیں آئے گی؟ اچھا، اسی عبارت پر گستاخی پتہ لگایا کیا حضرت؟ اسی عبارت پر گستاخی پتہ لگائی کیا؟ ہاں بالکل۔ اب اس کو دیکھ لیجئے، چلے ایک عبارت تعویل کر لیں آپ۔ جی اچھا یہ آپ حفظ الایمان پڑھیں؟ ہاں جی پڑھا ہوں۔ حفظ الایمان میں آپ پڑھیے صفحہ 15، شاید وہ صفحہ 15 ہے حفظ الایمان کا۔ ہاں آپ پڑھے مولانا کیا کہتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب، جی جی انہوں نے لکھا ہے حضور کے علم غیب کے متعلق کہ اگر علوم غیبیہ سے کیا مراد ہے، سوال ہے، سوال کا جواب دے رہے ہیں ہاں کہ زید کا کیا پوچھنا ہے، اگر زید کیا کہتا ہے کہ حضور کو کل علم غیب ہے یا بعض علوم غیب مراد ہے؟ اچھا اگر بعض علوم غیب مراد ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص میں؟ ایسے بعض علوم تو جانوروں، پاگلوں، زید، بکر، عمر، عبد الرحمن سب کو ہے، کیا اس سے حضور کی شان میں گستاخی لازم نہیں آئی؟ مطلب انہوں نے کیا لکھا کہ ایسا علم جانور کو بھی ہے جیسا اللہ کے بھی ہے، تو کیا اس سے گستاخی لازم نہیں آیا؟ آپ سنیے فتاوی رشیدیہ پڑھیے۔ نہیں حضرت، تو جو تحذیر الناس کے متعلق آپ نے کہا، تو تحذیر الناس کے متعلق کئی کتاب ہے، دیکھیں ایک کتاب بھیجا میں آپ کو، میں تحذیر الناس مصنف ہے مولانا قاسم نانوتوی۔ ہاں یہ حضرت آپ کو ان کے متعلق میں نے یہ بھیجا ہے حوالہ، 3 حوالے میں نے بھیجے ہیں۔ یہ ڈھول کی آواز ہے، اس میں عالم جو ہے مولانا الحاج الحافظ کامل الدین لکھا ہوا ہے، اس میں سیال شریف انہوں نے لکھا ہے صفحہ 208 پر کہ میں نے مولوی محمد قاسم صاحب کی تحذیر الناس جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اول سے آخر تک پڑھی، مولوی صاحب کے کلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کا آنا مفہوم نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب نے تو لکھ دیا کہ تأخر زمانی کا منکر کافر ہے۔ یہ مصنف کون ہے؟ یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کے یہ مصنف ہیں، یہ مسئلہ غلط کے مصنف نہیں ہے جی وہی ہے خدام حضرت سیال شریف، حضرت سیال شریف ہے نا، آپ ذرا معلومات کر لیں۔ دوسرا حضرت دیکھ دوسرا حوالہ دیکھیں، تحذیر الناس میری نظر میں اگر ایسا لکھتا ہے، سنیے میری بات، جی جی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسام الحرمین میں جی مولانا قاسم نانوتوی پر ختم نبوت کے متعلق کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ اچھا فتاوی رشیدیہ میں مولانا رشید احمد گنگوئی حضور اللہ کے لیے کس کو مطلب امکان ممکن مانا؟ تو حضرت کیا اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ جتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت نے جتنے دیوبند جی جی کے اکابرین پر ہمارے اعلیٰ حضرت نے جو فتویٰ لگایا ہے ہاں کفر کا، جی اگر کوئی اس کو رد کرتا ہے جی یا اس کی تعویلات کرتا ہے جی اور اس کے خلاف اگر بات لکھتا ہے یا کہتا ہے، حسام اللہ کے خلاف، نے غلط فتویٰ دیا ہے ہاں نا؟ ہاں
آپ یہ صاف طور پر سن رہے ہو، ہم جو ہے اس کو نہ سنی مانتے ہیں نہ اہل سنت والجماعت کے، ہم جو ہے نہ مسلک اعلیٰ حضرت کو اس کو ہم حصہ مانتے ہیں۔ تو کیوں حضرت اعلیٰ حضرت کی بات جو نکل جائے کہ وہ قطعی ہے کیا؟ قطعی نہیں ہے، لیکن اتنے صرف اعلیٰ حضرت نے ہی تو نہیں لگایا۔ جی اعلیٰ حضرت نے جب فتویٰ لگائے تھے تو اعلیٰ حضرت نے وہ فتویٰ سعودی عرب میں بھی بھیجے تھے، جی حرمین شریفین کے اکابرین کی دستخط ہے۔ اچھا اب ہندوستان کے کونے کونے کا ہر ضلع کے ہر صوبے کے علماء کی دستخط، صرف اعلیٰ حضرت ہی کا فتویٰ نہیں ہے وہ۔ جی تو حضرت یہ اگر آپ اتنے علماء کو لے لیں، حرمین شریفین کے علماء کو لے لیں، ہندوستان کے ہر ضلع کے درجنوں علماء کو آپ لے لیں، جب اتنے 100 سے زائد علماء جب ایک ہی علی الاتفاق جب فتویٰ دے چکے تھے، کیا یہ اجماع ایک طرح کا یہ بھی ایک اجماع مان لیں آپ؟ اتنے علماء حضرت اجماع اسے کہتے ہیں کہ جو اس طرح کا اجماع مان لیں۔ حضرت اجماع اسے کہتے ہوں گے، آپ مفتی ہیں، کہ اس زمانے کے تمام علماء اس پر متفق ہو، ہے نا حضرت؟ اس زمانے کے تمام علماء میں کون علماء داخل ہے؟ کوئی بھی مطلب مسلک اعلیٰ کے علماء جو اس زمانے میں تھے، اس زمانے کے تمام علماء سے کون سے علماء مراد ہے؟ اس طرح مثال کے طور پر یہ فضل خیر آباد، حضرت سنیں نا، آپ پہلے میرے سوال کا جواب دیں۔ ہاں اجماع امت اسے کہتے ہیں جو اس زمانے کے تمام علماء اتفاق کر لیں۔ ہاں تو اس زمانے کے علماء سے کون سے علماء مراد ہے؟ جو آپ کے اعلیٰ زمانے میں تھے۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کہا اجماع وہ ہے جو اس زمانے کے تمام، تو میں نے سوال آپ سے کیا کہ یہ اجماع ہے کیا؟ یہ تو میں نے سوال آپ سے کیا، کیا اجماع اسے کہتے ہیں؟ اس کو آپ اجماع سمجھ لے۔ ہاں ہاں میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اجماع شرعی یا اجماع اصطلاحی، میں نے کہا ایک طرح کا یہ بھی آپ جو اجماع سمجھ لیں۔ اچھا تو اجماع شرعی ہے؟ سنت والجماعت نے جو ہے یہ علی الاتفاق فتویٰ دیا تھا، آپ نے اجماع کی تعریف کی کہ اجماع وہ ہے جو اس زمانے کے تمام علماء جو کسی بات، یہ تو میں نے آپ سے سوال کیا، تعریف نہیں، میں نے سوال کیا آپ سے، کیا اجماع اسے کہتے ہیں؟ آپ نے خود ہی تعریف کر دی بھیا۔ بتائیں بتائیں بتائیں۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ اجماع سے جو آپ نے کہا کہ اجماع وہ ہے جو تمام علماء اتفاق کر لیں اس زمانے کے، تو کون سے علماء مراد ہے آپ کو معلوم ہے؟ بتائیں حضرت بتائیں، آپ تو مفتی صاحب ہیں نا، اس لیے پوچھ رہا ہوں، بتائیں آپ۔ آپ کیا ہو؟ آپ تو بتائیں، میں حافظ ہوں بھائی۔ حافظ اللہ، آپ حافظ نہیں ہو، آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ کیسے حضرت؟ آپ اس طرح کی عبارت پڑھ رہے ہو، جو سوالات کر رہے ہو، آپ صرف حافظ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا میں حافظ ہوں حضرت، میں حافظ سچ بول رہا ہوں آپ کو۔ حافظ بھی ہو سکتے ہیں، عالم بھی ہو سکتے ہیں۔ نہیں تو حضرت میں کیا بول رہا ہوں حضرت، یہ میں بولوں حضرت، بولوں؟ اجماع سے مراد میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، اجماع میں ہر علماء کو آپ داخل نہ کریں۔ مان لیجیے کہ ایک مثال کے طور پر میں آپ کو دے رہا ہوں جی جی کہ اس وقت اعلیٰ حضرت کے دور میں دو جماعت، مثال کے طور پر سمجھو، جماعت مطلب فرقہ تو اور بھی تھے، مان لیجیے دو فرقہ ہے، ٹھیک ہے، ایک فرقہ کے لوگ جو ہے دوسرے فرقہ پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک جماعت کے علماء دوسری جماعت کے علماء پر فتویٰ لگا ہے، کس کا فتویٰ؟ کفر کا فتویٰ۔ جی آپ بتائیں اس فتوے کے مطابق تو یہ مرتد ہو چکے ہیں، مرتد ہو چکے ہیں، تو جس پر فتویٰ لگائے جائیں گے کیا وہ علماء اجماع میں داخل ہے؟ کیا ان علماء کا اتفاق کرنا یا متفق ہو جانا علماء کا، کیا یہ اجماع کا حصہ ہے؟ آپ پہلے یہ واضح کریں، جی جی اس بات کو سمجھیں۔ آپ کو مثال کی طرف میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے خود سے تو کوئی بات نہیں لکھی، بلکہ آیت قرآنیہ اور دیگر احادیث وغیرہ اقوال فقاہی سے جو فتویٰ صادر کیا ان روشنی میں کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا ہے کہ جو لوگ مرتد ہو چکے ہیں، اور بات ہے کہ وہ مسلمان تھے لیکن جب اس پر فتویٰ لگا دیا گیا انہوں نے کفریہ عقیدہ بنا لیا جی، اور اہل سنت والجماعت سے ہٹ چکے، مرتد ہو چکے، اب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امت کی جو دو قسمیں، امت اجابت اور امت دعوت، اب وہ امت اجابت میں رہی؟ آپ ذرا بتائیں حضرت میں کچھ بولوں؟ حضرت امت اجابت میں رہی؟ حضرت میں کچھ بولوں؟ آپ پہلے بتائیں کیا وہ امت اجابت میں داخل ہے یا حضرت جب وہ فتویٰ جھوٹا ہو اور غلط ہو تو پھر اس کو فتوی، جیسے آپ نے کہا تھا کہ یہ اعلیٰ حضرت کے اوپر لفظ کہ اعلیٰ حضرت کے اوپر فتوی کفر گستاخی کا فتویٰ لگایا ہے، تو اعلیٰ حضرت پر اثر کیسے پڑے گا جب اعلیٰ حضرت پر ان کے، حضرت سنیں میرے بات، جب اعلیٰ حضرت پر ان کے مسلک والے کا فتویٰ گستاخی اور کفر کا
اثر نہیں پڑے گا. آپ کو پہلے بتا دیں اس پوسٹر سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے, پہلے ان کی تحقیق کریں. حضرت میری بات سنیں, حضرت میری بات سنیں, اگر آپ نے حضرت آپ نے بات ہی نہ کرے. پہلے میں رات کو میں نے آپ کو کہا تھا نہیں یہ دعوت اسلامی کی طرف سے, دعوت اسلامی کی طرف یہ منسوخ کی گئی ہے. حضرت دعوتی اسلامی طرف سے کی گئی ہے. پوسٹر مل گیا, آپ کو جب میں نے بتا دیا اس کے مطابق آپ پہلے تحقیق کر لیں, پھر اس کے حضرت بتائیں آپ نے تحقیق کی بات کی, اگر میں تحقیق نہ کروں یا پھر ان سے رابطہ نہیں ہوا اور یا ان کا انتقال ہو گیا, ہاشمی میاں ہے, تو بتائیں کیا یہ ذمہ داری. حضرت آپ میری بات سنتے نہیں, حضرت میں بولوں تو آپ بولتے میرے بیچ میں بولتے ہو, تو آپ بھی مجھے بولنے دینا. تو بتائیں ہاشمی میں اگر انتقال ہو گیا, میرا رابطہ نہیں ہوا, تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ تحقیق کریں, جواب دیں. اس کے مرنے کے بعد جواب کون دے گا؟ اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. حضرت یہ جواب نہ دینا تو علماء دیوبند کو مسلمان ثابت کرنا ہے. چھوٹے موٹے مفتی ہیں, آپ ہمارے بڑے لوگوں سے رابطہ کریں. حضرت آپ مقرر ہیں, جو مجمع میں بیٹھ کے جلسے میں آپ علماء دیوبند کی کتاب کو کھول کے بیان کرتے ہیں. ہمیں جتنے دیکھیے جی ایک عالم مفتی کے لیے ضرور نہیں کہ سارے علوم جان لیں. حضرت اسی لیے میں کہہ رہا ہوں, آپ جب مولانا مفتی تفضل صاحب آپ نے جو سمجھ کر فون کیا ہے, جی جی ہم جتنا سمجھتے ہیں جتنا جواب دے سکتے ہیں ہم اتنا ہی تو کریں گے. وہ بات صحیح ہے حضرت, لیکن جب آپ کے سامنے کتاب آ جائے, حضرت میری بات سنو نا, حضرت میری بات سنو نا, آپ ہمارے اکابرین سے رابطہ حضرت آپ تو آپ موقع تقریر کیوں حضرت آپ کافر کہتے ہیں بڑے مجمع میں, میں نے ریکارڈنگ سنی آپ کی. وہ کذبے اللہ کو اللہ کے لیے کذب کا امکان مانا. ہاں تو سنیں حضرت, سنیں حضرت, اسی پر سنیں حضرت, ذرا واٹس ایپ دیکھیں آپ, یہ اسی کذب پر حضرت جو آپ جو بول رہے ہیں, دیوبند کے عالم گنگوہی کا نام لے کر کے یہ فتویٰ ارشادیہ ہے, اس میں میثم عباس قادری رضوی بڑے مناظر ہیں, مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے کتاب کے مصنف ہیں وہ, دیکھیں انہوں نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر. دیکھیں حضرت, ان سے پوچھا گیا کتاب میں صفحہ نمبر 131 پڑھیں آپ, پوچھا گیا ایسے عالم کے پیچھے دیکھیں, یہ صفحہ نمبر 130 میں لکھا گیا ہے, سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ بعض عالم جو لوگوں کی نظروں میں بڑے مقدس معلوم ہوتے ہیں, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے. حضرت آپ مفتی ہیں, میں حافظ قرآن ہوں, اگر اردو میں غلطی ہو آپ ٹوک سکتے ہیں. ایسے عالم کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں, اور ایسے عقیدے کے عالم کا فتویٰ دین میں قابل اعتبار ہے یا نہیں. آگے لکھا, مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امکان کس باری تعالیٰ مسلمانوں کا عقیدہ ہے, یہ بات ان کی قبول کرنے کے لائق ہے یا نہیں. صفحہ نمبر 31 جواب دیتے ہیں ایسے عالم کے پیچھے نماز درست ہے. وہ سننی نہیں ہے. ارے آپ سننی, آپ کے پاس تحقیق نہیں حضرت, بغیر تحقیق آپ کتاب پڑھتے ہیں. علماء کے پیچھے نماز کو جائز کہے وہ سننی نہیں. چلو حضرت, یہ میں حسام الحرمین بھیجیے, آپ نے حسام پڑھی حضرت, حسام الحرمین. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, آپ لاکھ حوالہ دے دیں, اگر کوئی دارالدیوبند کے اکابرین مولانا رشید احمد گنگوہی کے کفریہ کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ہاں بولے. اور مولانا قاسم نانوت بھی جو کفر کا فتویٰ لگائے جن عبارتوں کی بنا پر. جی اچھا ایک بات بتائیں, جو مولانا نے لکھا ہے کہ پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے, وہ جو ہے مسئلہ جو لکھا ہے, فتویٰ جو دیا ہے, وہ فتویٰ مطلب قبول کے لائق ہے. حضرت آپ اس زمانے میں مسئلہ کے اعلیٰ سے مناظر ہی ہم سے بات کریں, یہ تو ہٹ دھرمی حضرت, پر آپ مجھ سے سوال کریں, یہ تو حضرت ہٹ دھرمی ہو گئی, یہ تو ہٹ دھرمی ضد ہو گئی حضرت. جب بڑے عالم مسئلہ کے آلات کے مناظر اور مصنف کی کتابوں کی, وہ جب کہہ رہے ہیں ان کی تائید, ان کا نام لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر کی جائز ہے, آپ تو بولتے ہیں آپ کی تحقیق نہیں ہے. اچھا سنیے, تو وہ مناظر ہو چاہے مفتی ہو, ہاں اگر کوئی ذاتی طور پر کوئی ایک مفتی جی اگر لکھتا ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی نے جو کذب الہ کے متعلق جو فتویٰ دیا ہے جی 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 وہ قبول کا لائق ہے, تو ہم ان کے اس فتوے کا انکار کرتے ہیں. اچھا تو حضرت آپ جب چھوٹے ہیں اور یہ میثم عباس قادری مناظر مسلک کے حالات سے آپ وہ بڑے ہیں, آپ کا انکار معتبر کیسے ہوگا حضرت, مجھے بتائیں نا آپ کا انکار. ایک بات بتاؤ, جی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ہر ایک فتوے کو مان لیں. چلو ٹھیک ہے حضرت, حسام الحرمین پہ آ جاویں. یہ حسام الحرمین آپ کے پاس دیکھیں, ٹائم بہت ہو گیا حضرت. آخری حضرت, اس میں لکھا ہوا صفحہ نمبر 81 پر, میں عبارت پڑھ رہا ہوں, عربی عبارت, آپ مفتی ہیں ذرا میری غلطی نکال دیں تاکہ میری اصلاح ہو جائے. ثم تمادى به الحال في الظلم والضلال حتى صرح في فتوى له قد رأيت بخطي وخاتمه بعيني وقد تبعت مرارا في بمبئی وغيرها مع ردها.
انما یکذب اللہ تعالی بالفعل ویصرح انه سبحانہ وتعالی قد کذب وصدرت منه هذه العزیمۃ فلا تنسبوه الى فسق فضلا عن ضلال فضلا عن کفر. کیا لکھا ہے انہوں نے؟ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا گنگوہی کا فتویٰ. اس نے کیا لکھا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالفعل جھوٹ بولے کہ اللہ جھوٹ بول چکا اور صریح کرے معاذ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولا اور یہ بڑا عیب اسے صادر ہو چکا تو اسے کفر بالائے طاق گمراہ درکنہ فاسق بھی نہ کہو. یہ جو اعلیٰ حضرت صاحب نے جو فتویٰ لکھا ہے حسام الحرمین میں گنگوہی کی طرف منسوب کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ بتائیں یہ فتویٰ کس کتاب میں ہے؟ پڑھیے آپ نے حسام تحقیق کیا آپ نے؟ آج سنو جی ایک بات بتاؤ، یہ فتویٰ جو منسوخ کی گئی مولانا کس کے رشید احمد گنگوئی کی طرف، جی جی تو پہلے یہ بتاؤ وہ فتویٰ تو تمہارے گھر میں ہونا چاہیے نا. اچھا مطلب ہمارے یہاں بھائی تشریح کی گئی حضرت، میں تمہارے وہاں ہونا چاہیے نا. حضرت جواب دوں؟ وہ اپنے دارالفتہ میں اب جاؤ وہاں الماری میں جا کے آپ تلاش کریں. نہیں حضرت آپ غلط بات بول رہے ہیں، آپ غلط بول رہے ہیں. ہم غلط کیوں؟ فتویٰ جھوٹ حسام الحرمین میں ہے غائب کر دیا حضرت. تو آپ کے اعلیٰ حضرت نے کئی جگہ آنکھوں سے دیکھا اور آپ مجھے الزام دیں گے آپ نے غائب کر دیا. یہ تو حسام الحرمین کو جھوٹ ثابت کرنا ہوا. جب آپ کے اعلیٰ حضرت کئی اداروں سے چھپتے ہوئے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے تو آپ کے مسلک والوں کے آپ کے اعلیٰ ذمہ داری تھی اس کو محفوظ رکھتے تاکہ جو جھوٹا فتویٰ لے کر آئے تھے ثابت کر سکے. اور آپ کے پاس جواب نہیں تو بول رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تو کفریہ کلام ہے ہی نہیں وہ. اچھا سنو اب ہو گئی بات مکمل. اب مجھے بولنا ہے. ہاں بولیں. ایک بات بتاؤ، فتویٰ شامی، فتویٰ بزازیہ، فتویٰ قاضی خان، ہزاروں فقہ کی کتابیں ہیں نا. آپ نے پڑھا ہے کہیں بہت سے عبارت ایسے ہوتے ہیں ہمارا اکابر لکھتے ہیں کہ یہ میں نے فلاں پریس والے کی اس میں جو ہے میں نے اس میں دیکھا ہے، فلاں میں نہیں ہے، فلاں میں نہیں ہے، غائب ہے. کہیں پڑھا ہے اپنے ایسے لکھتے کہ نہیں لکھتے؟ کہاں پہ لکھا ہے؟ وہ دیکھیں سامنے تھی مگر وہ غائب ہو گئی. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ بہت سے ایسے فتوے ہوتے ہیں جو ذہنوں میں ہوتا ہے مگر جو تحریر موجود ہوتی ہے وہ تحریر غائب ہو جاتی ہے. ہوتی ہے نہیں؟ اس کا امکان ہے یا نہیں؟ مجھے پہلے بتاؤ. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس موجود ہے. ایک بات بتاؤ کہیں فتویٰ مان لو ہم لوگ بھی فتویٰ دیتے ہیں، فتویٰ لکھنے کے بعد اس کو الماری میں رکھ دیا. وہ ضروری ہے کہ وہ فتویٰ رکھے رہے؟ ہزاروں فتوے ایسے ہوتے ہیں جو ہے بوسیدہ ہو جاتے ہیں، لاپتہ ہو جاتے ہیں، ملتا نہیں ہے. تو ایسا تو امکان ہے ہی. تم کہتے ہو کہ وہ مجھے فتویٰ دکھا ہے، آلات نے فرق میں نے دیکھا ہے لکھا ہوا ہے، تو لکھا ہوا دیکھنے کی بات کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے پاس موجود ہے. اب اس زمانے کی لکھی ہوئی بات ہے، وہ تو تمہارے وہاں تمہارے فتویٰ دیکھا اعلیٰ حضرت نے، تو وہ تو ایک حساب سے تو آپ کے وہاں جو دارالفتہ وہاں وہ فتویٰ ہونا چاہیے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ لکھی ہوئی تحریریں جب کافی سال جب وہ زمانہ گزرتا جاتا ہے نا تو پھر وہ جو ہے غائب ہو جاتا ہے، لاپتہ ہو جاتا ہے. ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے. اچھا سنیں ایک بات بولوں میں، مطلب آپ نے مان لیا آپ کی پوری بریلویت کے اندر کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے، آپ کے اعلیٰ نے جو بولا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات پکی ٹھیک ہے. چلو آپ نے یہ مان لیا، تسلیم کر لیا کہ جس کیسے مان لیا؟ ابے یہ کیسی باتیں کر دی تم نے کہ مان لیا؟ الحمدللہ سنت والجماعت کا علماء ابھی بھی زندہ ہے. تم جیسے مکروں سے مناظرہ کرنے کے لیے حضرت آپ مفتی ہیں، بدتمیزی نہ کریں. مناظرہ کرواؤ یار. پھر حضرت ہاں کریں گے آپ مناظر. کہاں بلاؤ گا؟ ہمارے اہل سنت جماعت کو بولا پھر تم لوگ آؤ. حضرت مناظرہ کر کے ہار چکے ہو جی حضرت، لائق میں پھر بھی جو اپنے آپ کی جو حقانیت کو ثابت کرنے چلے ہو. حضرت دیکھیں بات مل گئی تم لوگ کا حرمین کہتے فتویٰ حسام الحرمین کی، وہ تو تمہارے گھر میں ہونا چاہیے. یہ تم لوگ کی بدمائشی ہے، تم لوگوں نے غائب کیا ہے، وہ نکال. دیکھیں سامعین، یہ بریلوی مفتی تفضل حسین نعیمی ہے، کیا بول رہا ہے کہ یہ تو دیوبندی کے گھر میں ہونا چاہیے، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے ہی نہیں، تو یہ فتویٰ کہاں سے آئے گا؟ استغفر اللہ معاذ اللہ. دیکھیں سامعین، جان چھڑانے کا راستہ بول رہا ہے جو تمہارا اس کا جو اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں دجل جھوٹ فریب مکر کی، اتنا بڑا جھوٹ لکھ دیا ہے گنگوئی کے فتویٰ، اس نے آنکھوں سے دیکھا. وہ آنکھوں سے دیکھے جو اس کا اعلیٰ حضرت دیکھتا ہے آنکھوں سے، وہ دیوبندی کے گھر میں موجود ہونا چاہیے بول رہا ہے. دیکھو یعنی ان کے دھرم میں جو حسام الحرمین میں جھوٹ بولا گیا ہے حضرت گنگوئی طرف منسوب کر کے، وہ فتویٰ ان کے دھرم میں ہے نہیں. اب بول رہے تم رکھو، یعنی تمہارا اعلیٰ حضرت کا جھوٹ کو
سچ ثابت کرنے کے لیے دیوبند سے دلیل لینی چاہیے تم کو. دیوبند تم کو دلیل دے گا تمہارا سچا ہے. ایک اتنا بڑا جھوٹ تمہارے یہاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ حسام الحرمین کو کہا گیا ہے. یعنی اتنی اس کو حسام الحرمین جھوٹ بول کر کے قرآن کے برابر کر دیا, اور اس قرآن کو قرآن ثابت کرنے کے لیے تمہارے گھر میں کوئی ثبوت نہیں ہے. تم فون کر کے جو ہے صرف افواہ اڑا رہے ہو اور صرف جو پاگل پنتی دکھا رہے ہو. وہ جناب بیان میں آپ نے ہماری علماء کی اکابری کتاب پیش کر کے تم نے جھوٹ بولا ہے, وہ میں پیش کر رہا ہوں. تم مجھے بول رہے تمہارے تم نے کہا میرے پاس جواب نہیں ہے, تم نے کہا کہ بڑے بڑے عالم سے پاس آؤ, میرے پاس مت آؤ. ابھی تم نے کہا ہے تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے, وہاں بیٹھ کے اپنی عوام کو گمراہ کرتے ہو, اور ابھی مجھے بول رہے ہو کہ میں یہ کر رہا ہوں, تم کر رہے ہو, تمہارے پاس جواب نہیں ہے. جب تم ہمارے اکابر کو اپنے جیب اور پیٹ بھرنے کے لیے کافر کہتے ہو, تمہارے پاس جواب نہیں ہوتا, تو تم کہتے ہو کہ میری تحقیق نہیں ہے. ابھی تم نے کہا کہ بڑے عالم کے پاس جاؤ, جب تمہارے پاس تحقیق نہیں ہے, علم نہیں ہے, تو کیوں جھوٹ بولتے ہو مجمع میں بیٹھ کر کے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ میں غلط بول رہا ہوں؟ غلط تم کر رہے ہو, تمہارے پاس جواب نہیں ہے. یہ تمہاری کتاب ہے, دیکھو راد المہند علماء دیوبند کے مکر و فریب تمہاری کتاب ہے. یہ مولانا حشمت علی خان لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہا ہے؟ صفحہ نمبر 16 پر لکھ رہا ہے کہ مکہ معظمہ کی مفتی حنفیہ کی دستخط المہند پر نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر امبیڈوی جی کی مکاری کھل گئی اور انہوں نے اس کی تصدیق نہیں فرمائی, حالانکہ حسام الحرمین میں اس کی تخریج موجود ہے. میں تم سے پوچھتا ہوں کہ مفتی حنفیہ جو اس وقت مفتی حنفیہ تھے جب تمہارا آلہ تو وہاں پہ گیا تھا, اس وقت کے مفتی حنفیہ کی تخریج حسام الحرمین میں ثابت کرو. نہیں ہے. حسام الحرمین میں مفتی حنفیہ جو تمہارے آلہ گئے تھا اس وقت جو مفتی حنفیہ تھے اس کی تخریج نہیں ہے. تمہارے اعلیٰ حضرت تمہارے اس نے حشمت علی نے جھوٹ بولا ہے تمہاری جھوٹی کتاب کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ثابت کرنے کے لیے. تمہارے پاس دلیل نہیں ہے, جواب نہیں ہے. دیکھو سامنے جواب دینا چاہیے تم کو نا, کیوں جواب نہیں دے رہے ہو؟ جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ یہ فون کاٹا بھاگا سامعین, دیکھیں یہ فون کاٹ دیے. یہ مفتی ہے, دیکھا سامعین کس طرح ہتھیار ڈال دیا اس نے, چاروں شانے چت. یہ مفتی تفضل نعیمی جھارکھنڈ کا, تقریر سنیں اس کی. یہ پوری تقریر میں ہمارے اکابر کی 4-5 کتاب کھول کر کے ان کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے, وہاں جھوٹ بولا ہے اپنے اعلیٰ حضرت کی طرح. جس طرح حسام الحرمین میں جھوٹ بولا ہے, یہ ثابت کر نہیں پا رہا ہے. سامعین اس کے پرسنل میں نے حوالہ بھیجے, کئی حوالے میں نے بھیجے. یہ دیکھیں, یہ الاتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت, عبدالستار خان نیازی, مکتبہ رضویہ. اس میں کیا لکھتا ہے دیکھیں سامعین, اس میں صفحہ نمبر 105 اور 106 میں کیا لکھتا ہے دیکھیں. لکھا ہے 5 میں, علماء دیوبند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا, یعنی مالٹا میں جن کو جو قید تھے انگریز کے زمانے میں, مولانا اشرف علی تھانوی, مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری, مولانا حافظ محمد احمد محتم دارالعلوم دیوبند, ابن مولانا محمد قاسم نانوتوی, مولانا عز یہ تمام علماء کا یہاں پہ نام لکھا ہے. ٹھیک ہے, اور لکھا ہے کہ جو المہند تخریج ہے ان کا نام یہاں پہ لکھا ہوا ہے. وہ آگے لکھتے ہیں کہ ان کی مصدقہ کتاب المہند المفند مصنفہ مولانا خلیل احمد امبیڈوی کی, جو اعلیٰ حضرت مولانا احمد خان بریلوی کی تصنیفات حسام الحرمین اردو حسام الحرمین اور الدولۃ المکیہ کے جواب میں شائع ہوئی, جس میں انہوں نے اپنے عقائد و نظریات کی وضاحت کی ہے. ایک نہایت ہی مفید کتاب ہے. کون سا؟ جو الدولۃ المکیہ اور حسام الحرمین کے خلاف لکھا ہے, المہند المفند, اور بہت ہی مفید کتاب ہے. یہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں, یہ تسلیم کر رہا ہے, قبول کر رہا ہے, اس کے باوجود ضد کہہ رہا میں تو اس کو نہیں مانوں گا. یہ چھوٹا ہو کر کے بڑے کو نہیں مان رہا ہے. بولو اب سامعین, اس کے گھر سے ثابت ہے کہ گنگوہی کے پیچھے نماز جائز ہے, اور یہ بات اس کو نہیں مانوں گا. یعنی اپنے خود ساختہ دھرم اور اپنے مجدد کے جھوٹ کو دین ثابت کرنے کے لیے, اسلام ثابت کرنے کے لیے ہر دھرمی اپنے بڑے بڑوں کا انکار کر رہا ہے. مفتی تفضل حسین نعیمی, کوئی جواب نہیں اس کے بعد. سامعین میں نے حوالہ بھیجا اس کو, تہذیب الناس پڑھا اس نے. یہ تہذیب الناس جو ہے میرے نظر میں کتاب ہے, تہذیب الناس میرے نظر میں, یہ پیر کرم صدر لکھتے ہیں صفحہ نمبر 32 پر, مولانا کی اس تالیف کا مطالعہ کرتے ہوئے, یعنی تہذیب الناس کی, جب وہ دلائل سامنے آتے ہیں جن سے مولانا نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, شان, رفعت, مقام کو ثابت کیا ہے. تہذیب الناس میں گستاخی نہیں ہے, اللہ کے نبی کی عظمت, شان, رفعت جو بیان کیا گیا ہے اس کا عالم کہہ رہا ہے. تو ہر مومن کا دل فرحت و انبساط سے لبریز ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شان محمدی کو کما حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین ثم آمین.
دیکھا سامعین، ہماری سربلندی ہے اسی میں، اور اسی میں دارن میں ہماری سرخوری کا راز مضمر ہے۔ آگے اسی کتاب کے صفحہ نمبر، دیکھا سامعین، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 58 میں لکھتے ہیں، لیکن مندرجہ ذیل اقتباسات پڑھنے کے بعد ایک کہنا درست نہیں سمجھتا کہ مولانا نانوتوی عقیدہ ختم نبوت کے منکر تھے۔ یہ صحیح نہیں، ایسا کہنا درست نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ اقتباسات بطور عبارت النص اور اشارت النص اس امر پر بلا شبہ دلالت کرتے ہیں کہ مولانا نانوتوی ختم نبوت زمانی کو ضروریات دین سے سمجھتے ہیں، یقین کرتے ہیں، ضروریات دین سے یقین کرتے ہیں، اور اس کے دلائل کو قطعی اور متواتر سمجھتے تھے، اور انہوں نے اس بات کو صراحت ذکر کیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت زمانی کا منکر ہے وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بتائیں سامعین، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، جواب نہیں، تو بس ان کو گمراہ پھیلانا آتے۔ سامعین، آپ نے سنا کس طرح اس نے تسلیم کیا کہ میرے پاس جواب نہیں، میرے بڑے کو بس جاؤ، پھر تو اگر تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تو تحقیق نہیں ہے، اپنے گھر کی کفریہ غلاظت اور گند کو نہیں پڑھا ہے تو تجھے کس نے حق دیا کہ بھرے مجمع میں علی الاعلان ہمارے اکابر کتاب کو بغیر سمجھے ہمارے سمجھنا، پہلے ہمارا عقیدہ کیا ہے وہ کتاب ہمارے سامنے رکھ، پھر ہم سمجھائیں گے تجھے۔ دیکھا سامنے کس طرح اس کے گھر سے اس کا موجود کافر جھوٹا ثابت ہوا۔ ہمارے سے بات کرے، ہمارے اکابر پر انگلی اٹھائے گا مردود، یہ اوقات ہے، اتنا آسان نہیں ہے باطل اہل سنت جماعت دیوبند کی اکابر پر انگلی اٹھا دے، بچ نہیں پائے گا۔ رسوائی، ذلت و خواری تمہاری نصیب میں ہے کہ ہمارے اکابر کی کرامت ہے، جتنا بھونکو گے اتنے ذلیل تم ہوگے، اپنے نفس کے نزدیک، اپنے نزدیک اور اپنی عوام کے نزدیک ذلیل ہوگے تم۔ مفتی کہلاتا ہے۔